جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، اور پہلا خطبہ میرے مولا کا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ، تمام تعریفیں اس کریم اللہ کی جس نے آج علی پر یہ احسان کیا ہے کہ رجع الحق الی مکانہ، کہ وہ حق جو اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا آج پھر واپس آ گیا۔ یہی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے میرے مولا، یا مجمع میں نجوہ شروع ہو گئی، سرگوشیاں۔ میں آپ کے سامنے ویسے کافی عرصے سے یہ سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے، کچھ میں ڈھیل ہو چکا ہوں، لیکن کوئی نیا خطیب آئے ممبر پہ اور آپ اسے داد دیتے دیتے اچانک آپس میں باتیں شروع کر دیں، جیسے خواتین باتیں کر رہی ہیں، تو اس سے یہی سمجھ آ رہا ہے نا کہ وہ جشن سننے نہیں آئی۔ تو یہ ایک دوسرے سے باتیں کرنا اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنا کچھ تو سمجھاتا ہے یا نہیں؟ اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ جشن کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ بھی سارے کچھ بیٹھے اور میں بھی مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہوں، آپ اچانک ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بتائیں ابھی جون جولائی نہیں ہے، جون جولائی والا پسینہ مجھے آ جائے گا یا نہیں؟ اللہ جانے کیوں جنگل کر بیٹھا کہ منہ جگل نکل، پریشان ہو جاتا ہے نا۔ بڑے بڑوں کو میں نے پریشان ہوتے دیکھا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے نا، لیکن وہ پریشان ہوتا ہے جو مجھ جیسا خطیب ہوتا ہے۔ اب تو منبر پہ وہ بیٹھا ہے جو اصل منبر سلونی کا وارث ہے۔ ادھر مولا کا خطبہ شروع ہے، ادھر لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے جھک کے کہا، اب میں بھی ایسے آگے جھک کے کہوں، اسپیکر میں آواز نہیں جائے گی۔ میرے مولا نے جھک کے کہا، ما هذه النجوى، یہ سرگوشیاں کیسی ہیں؟ آہستہ آہستہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اونچا بولو نا، کہہ کیا رہے ہو؟ مجمع کے درمیان میں ایک بندہ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی گستاخی معاف، اور تو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہہ رہے ہیں پہلے خلیفہ نے مقام رسول کا بھی احترام کیا، وہ نیچے بیٹھے، دوسرے خلیفہ نے مقام رسول کا بھی، پہلے خلیفہ کا بھی، تیسرے خلیفہ نے مقام رسول کا بھی، پہلے دو خلفاء کا بھی۔ سوال تو بنتا ہے نا، اس زمانے کا جو ماحول تھا اس ماحول میں سوال تو بنتا ہے، یا علی آپ تو سیدھے وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جلال کی عالم میں منبر پہ ہاتھ باندھ کے کہا، ما هذه الاعواد اگر راکب قلب رسول اللہ، ارے ان لکڑیوں کی کیا حیثیت ہے؟ علی تو دوش رسول پہ سواری کرتے۔ قدم پہ اصول بنتے ہیں، ملا کیا جانے شان حیدر کی، جن کے بچوں کے گھوڑے رسول بنتے ہیں۔ انہی کے نقش قدم پہ اصول بنتے، انہوں نے پڑھا نقش قدم پہ اصول نہیں بنتے، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ نہیں نا، وہ کافلے پورے ہو رہے ہیں لوگ وادی النمل میں پہنچے تو سلمان فارسی کیا کہتے ہیں؟ یا علی، دل چاہتا ہے سلمان پیغمبر کا معجزہ دیکھو۔ یہی تھی نا بات۔ تو پھر یہاں سے میں چلا گیا کہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں سلیمان پیغمبر کا معجزہ کیا تھا۔ اب سلمان فارسی نے جو مولا علی ابن ابی طالب سے ہے تو ڈاڈا مصر کسی دیتا اور تسی پچا بنو تو تھاڑی مرضی، لیکن پچاون اللہ ہے نہیں۔
مطالبہ کر رہے سلمان فارسی، یا علی دل چاہتا ہے سلمان پیغمبر کا معجزہ دیکھو۔ میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سلمان اذن منی، ذرا میرے قریب آؤ، دست اعجاز امامت۔ سلمان فارسی کے چہرے پہ بس پھیرنے کی دیر تھی، سلمان وہ بھی سننے لگا جو پہلے نہیں سن سکتا تھا، سلمان وہ بھی سمجھنے لگا جو پہلے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جب چشم بصیرت روشن ہوئی اور سماعت میں اعجاز امامت سے قوت آئی، سنو کہ سلمان نے کیا سنا؟ یہ وہی چونٹیاں ہیں جنہوں نے کہا تھا اے میرے قبیلے کی چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، آج وہی چونٹیوں کی سردار کہہ رہی ہے اے میرے قبیلے کی چونٹیوں گھروں میں کہاں جا رہی ہو، باہر آؤ، آج وہ آ رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میرے دوستو، ایک تو عجیب ہے مورخ کا ذہن، یا آپ نے تاریخ اسلام میں بحث پڑھی ہوگی کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا، اور عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام کون خاتون لائی، نام تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج کی شب 13 رجب کی شب ہی تھوڑا سا ایک فیصلہ کر لیں کہ خواتین میں سے سب سے پہلی مومنہ خاتون کون ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں، میرا تو کئی دفعہ اتفاق ہوا دعوت ولیمہ میں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جاتے ہی رہتے ہیں۔ وہ دور ختم ہو گئے جب گھروں میں کھانے بنتے تھے، گھروں میں برکتیں آتی تھیں۔ آج کل تو جناب چھوٹی موٹی 10-12 بندوں کی دعوت بھی ہے تو فلاں ہوٹل میں جانا ہے۔ میرے محترم، میں ایک بات عرض کرتا چلوں، کوشش کرو باہر کے ہوٹلوں کے کھانوں سے پرہیز کرو۔ کیوں مولانا، کیا خرابی ہے اس میں؟ ایک طالب علمانہ بات میں عرض کرتا جاؤں، میرے دوستو، یہ جو غذا ہے نا، غذا اس کے روح پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جو پچھلے زمانوں کی نسبت آج کے زمانے میں برائیوں کی شرح کچھ زیادہ ہی ہے، بلکہ اب تو ٹیکنیکل برائیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم اپنا خود احتساب کریں، میں اپنا کرتا ہوں، آپ اپنا کریں۔ ہماری طبیعت عبادت اور نیکی کی طرف زیادہ مائل ہے یا برائی کی طرف؟ یعنی آج کرنے کا مقصد یہ ہے، میں موبائل پہ بیٹھا ہوں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یا جو بلا بھی ہے، کئی بلائیں آ گئی ہیں۔ یہ بھی میں اپنے نوجوانوں کو عرض کر دوں، اسرائیل چلے گئے، کسی یہودی بچے کے ہاتھ میں آپ موبائل نہیں دیکھیں۔ انہوں نے بنایا ہے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے۔ وہ اپنے بچے کو جب تک وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچ جاتا تب تک اس کے ہاتھ میں یہ گیم، اور خاص طور پہ ٹچ موبائل پکڑاتے ہی نہیں۔ یہ صرف ہمارے بچوں کے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا دیا۔ تو اگر ہم موبائل میں مگن ہیں اور عبادت کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو یہاں سوچنا چاہیے کیوں؟ ایک طرف موبائل ہے، دوسری طرف اللہ کا بلاوا ہے۔ یہ نماز کے لیے کون بلاتا ہے؟ یہاں مؤذن کون ہے؟ یہاں کا مؤذن کون؟ آپ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ کیا دانیال کہتا ہے لوگوں آؤ نماز پڑھو؟ نہیں، دانیال سے ہم نے پوچھا آپ کیوں اذان دے رہے ہیں؟ یہ کہے گا جناب میں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ جناب بلال اذان دیا کرتے تھے۔
ہم پہنچے جناب بلال کے پاس. جناب بلال آپ کیوں اذان دیتے؟ کہا میں اپنی مرضی سے تھوڑی دے رہا ہوں, مجھے تو سید الانبیاء نے کہا ہے اذان دو. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ لوگوں کو 3 وقت, ہمارے ہاں 3 وقت, ویسے تو 5 وقت ہی ہے, 5 ہی اذانیں ہیں, 5 ہی اقامتیں ہیں, 5 وقت آپ لوگوں کو مسجد میں بلاتے ہیں. عجب نہیں رسول اسلام جواب دے, میں کب بلاتا ہوں؟ میرے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ, اے ایمان والو اللہ کی آواز پر لبیک کہو. یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے اذان. اور باقاعدہ اس میں مؤذن پہلے اپنے عقائد کا اعلان کرتا ہے, پھر ود آرگومنٹ. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, نماز کی طرف جب مؤذن بلاتے میں نے پتا ہے کہ انگلنا میں چپ ہو ہی نہیں دیے, لیکن پتہ نہیں چپ کیوں ہو دیے, اس بات لوگ پوری توجہ نال سن لیں. انہوں نے مقصد ہو رہے دامن مراد دلچسپی کو نکال لے کے جا رہی. تو میرے دوستوں, یہ کبھی جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارا مزاج, ہماری طبیعت, ہمارا ذہن عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا, تو اپنے اوپر غور کرو, خاص طور پہ اپنی غذا پہ غور کرو. اے میرے نوجوان طالب علموں جو یہاں پڑھتے ہو, اللہ کا شکر ادا کیا کرو, آپ کو یہ مدرسے کا خوبصورت ماحول بھی ملا ہے اور پاک اور صاف غذا ملتی ہے. حدیث مبارک میں ہے جس بندے کے اندر ایک حرام کا لقمہ چلا جائے, ایک حرام کا لقمہ چلا جائے, 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن حرام کا لقمہ. اچھا ہم جناب اور فلانا ہوٹل نوا بڑھنے جناب اتنے جانے اتنے کھانا پاک کیے. مجھے بتاؤ کتنے ہوٹل والوں کو آپ جانتے ہیں جنہیں ذبیحہ کی ساری شرائط کا پتہ ہے؟ یہ جو آپ بازاروں میں دکانوں سے جاتے ہیں نا, ان کے پاس یہ موڑ بھیڑ سر کے پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے. اول تو خود یہ برائڈر یہ محل کلام ہے, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. فی الحال مجھے اتنا بتا دو کتنے ہوٹلوں کے باورچی ہیں جنہیں نجاست اور طہارت کے مسائل کا پتہ ہے؟ کوئی ایک ہوٹل بتا دیں. یہی الفاظ سینٹر میں کومروں کا ہوٹل کھلا ہے, میں اس کے افتتاح میں بھی گیا تھا. میں ان کے باورچیوں کی حالت بھی دیکھی ہے, میں کوشش کی ہے سمجھانے کی, مجھے نہیں پتا سمجھے ہے یا نہیں. باہر کے بڑے بڑے معتبر اور نامور ہوٹلوں کے باورچیوں سے جب میں نے بات کی, انہوں نے کہا یہی ہے جناب اگر ہم گوشت کو دھو کے پکائیں لذت بنتی نہیں ہے. اچھا یہ ذبیحہ کی موجود ہے, مدرسہ موجود ہے. ذبیحہ کے بارے میں یہ حکم ہے جب آپ ذبح کرتے ہیں, اس لیے حکم ہے کہ سر نیچا ہو, اس طرح تھوڑا سا اونچا ہو. کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ ذبیحہ کا ذبح کے بعد جتنا خون نکل جائے وہ نجس تھا, جو اندر جسم میں تھوڑا تھوڑا خون رہ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. لیکن مجھے بتائیے جو اس جانور کی کھال اتار رہا ہے, گوشت بنا رہا ہے, وہ باہر والا خون اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوتا ہے یا نہیں؟ یا وہ اتنا عالم پڑھا ہوا طالب علم ہے کہ ذبح کرنے کے بعد پہلے گردن دھوئے, پھر ہاتھوں کو دھوئے, پھر چھری کو دھوئے؟ ایسا کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتے نا. وہی نجس ہاتھوں سے سارا گوشت بنتا ہے اور ہمارا باورچی اسی خون آلود گوشت کو, نجس گوشت کو پکا دیتا ہے. ہم بڑے مزے کی ڈش یار فلانے ہوٹل کی, ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں, وہ نجس ہی حلال پورے صحیح طریقے سے جانور ذبح ہوا, اس کی چاروں رگیں کاٹی گئی, لیکن صرف اس کسائی کی سستی کی وجہ سے یا جو آپ کا کوک ہے, باورچی ہے, اس کی لا علمی کی وجہ سے آپ اپنی حلال غذا کو حرام کر بیٹھے. کیونکہ نجس غذا حرام ہوتی ہے, اس کا کھانا حرام ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, سارے کہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, کم از کم اپنی گھر کی خواتین کو نجاست طہارت کے مسائل ضرور سکھاؤ. یہاں نماز یاد کروانی ہے, نماز کے مسائل یاد کروانے ہیں, وہیں پہ ساتھ ہی ساتھ نجاست طہارت کے مسائل بھی سکھانا واجب ہے. واجب مطلب جیسے نماز واجب.
اگر آپ اپنے بچوں کو یہ جو نئی نسل آپ کی اولاد یہ جو اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں امانت رکھی ہے یہ امانت ہی آئی ہے جب تک ان کے اندر پاک صاف رضا نہیں جائے گی آپ کا بچہ نیکی کی طرف مائل نہیں ہوگا. یہ بریکٹ کے درمیان بریکٹ بند کر دی ہے. اب مطمئن ہو جائے بریکٹ مزید میں کوئی بات نہیں کرتے. دعوتوں پہ جاتے ہیں نا دعوتوں پہ کون لوگ کھانا نہیں کھاتے؟ توجہ چاہتا ہوں دعوتوں پہ کون لوگ کھانا نہیں کھاتے؟ میرے اس سوچ کے مطابق دو طرح کے بندے. ایک تو وہ جس کا معدہ خراب ہے مریض ہے لیکن حاضر ضروری ہے رشتہ داری یہ کریے نہ جاوی آتا پوری کرے گئے کھانا نہیں کھایا کیوں؟ معدہ خراب ہے طبیعت خراب ہے کوئی بیماری ہے. یا وہ بندے نہیں کھاتے جو خود بانی ہے اور جب وہ سم کر رہے تھے بنا رہے تھے وہیں انہوں نے اتنا کھا لیا کہ اب دعوت میں آگے کھانے کی گنجائش ہی نہیں رہی. توجہ چاہتا ہوں دعوت میں شادی کے ولیمے میں کون کھانا نہیں کھائے گا؟ یا مریض یا وہ جس نے پہلے اچھا خاصا ٹھوسا ہوا ہے کھایا ہوا ہے. میرے دوستو دنیا یہ کہتی ہے سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ کبھی اس کا نام کبھی اس کا نام. آئیے خانہ کعبہ کے پاس علی کی ماں کہہ رہی ہے اے رب انی مؤمنۃ بک اے میرے پروردگار میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور جو تیری طرف سے رسول اور کتابیں آئی ہیں میں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں. ارے ایمان کی اگر مومنین کی فہرست بنانی ہے تو کم از کم یہ سوچ لو ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے مومن نہ ہو. تو وہی پہلے سے مومن. اچھا یہ 13 رجب مولا علی کی ولادت کا واقعہ جب ہوا اس وقت بعثت رسول اسلام ہو چکی تھی نا رسول مبعوث میں رسالت ہو چکے تھے نا. نہ کرو اس کا نہ کرو. کیا اس وقت رسول اعلان رسالت کر چکے تھے؟ نہیں. ابھی اعلان رسالت نہیں کیا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ ابھی بلند نہیں کیا. ابھی آخری رسول آئے بھی نہیں. علی کی ماں کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا مانگ رہی اے رب انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک من رسل وکتب. اے اللہ میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پر بھی تیرے رسولوں پر بھی تیری طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی اور میں تصدیق کرتی ہوں انی مصدقۃ بجدی ابراہیم اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم کی بمم بنل بیٹا اور اس کی بھی تصدیق کرتی ہوں جس نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ تجھے واسطہ دیتی ہوں اس گھر کا اس گھر کے معمار جناب ابراہیم کا. اور جملہ جو ہے سمجھنے کے قابل وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي اور بعض روایات میں ہے الَّذِي فِي بَطَنِي تجھے واسطہ اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے. لما یسرت علی ولادتی کہ مجھ پر میری ولادت کو آسان کر دے. یہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. ماں جانتی ہے کہ یہ اتنا جلیل القدر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا واسطہ چلتا ہے. اور اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہے یا نہیں ہے. کوئی نہیں مانتا اس کی پرواہ نہ کرو. مشکل کشا ہے یا نہیں مولا؟ ڈر کے نہ کہو مولا مشکل کشا ہے یا نہیں ہے. کب سے؟ دنیا میں آنے کے بعد نہیں ابھی ماں کے شکم میں ہے اور مشکل کشا ہے. ابھی تو ماں واسطہ دے رہی ہے. اچھا پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ادھر دعا کے جملے ختم ہوئے. اچھا آئی کس طرف سے؟ دروازے والی جانب سے نہیں ہے. دروازہ ہے دروازے کی بالکل اپوزٹ سائڈ جہاں مقام مستجار ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس طرف کھڑے ہو کر یہ دعا کی
دعا کی، اچانک دعا کے لفظ ختم ہوئے، دیوار نے ٹوٹ کے علی کی ماں کو راستہ دیا۔ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، چھت بھی ٹھیک ہے، پلر بھی ٹھیک ہے، اچانک یہاں سے آپ دیکھیں چھت میں دراڑ پڑنے لگی ہے یا یہاں سے دیوار ٹوٹنے لگی ہے، بولو کون کون رہ جائے گا حال میں؟ میں آپ سے پہلے ہاں جی، اصل عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، جب اس طرح کی وہ خطرے کی صورتحال بنے تو جان بچانا فرض ہے، ورنہ خودکشی شمار ہوتی ہے۔ اور پھر ایک خاتون، اور خاتون بھی ایک خاص حالت میں جب ولادت قریب ہے بچے کی، اس عالم میں تو عورتیں اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہیں، ہے یا نہیں؟ ڈری نہیں، جھجکی نہیں، چلو ڈری نہیں تھی تو واپس سے آ جاتی اطمینان سے، سیدھا اندر چلی گئی۔ علی کی ماں نے یہاں نہ ڈر کے بتا دیا، ڈرتی تب جب کسی فرار کی ماں ہوتی۔ اندر گئی، دیوار پھر برابر ہو گئی۔ عباس بن عبد المطلب، یزید بن کانہ اور کچھ اور لوگ وہاں خانہ کعبہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا دیوار کھلی، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اندر گئی ہیں اور پھر دیوار مل گئی۔ ظاہر سی بات ہے، پریشانی تو فطری طور پہ بنتی ہی تھی نا، وہ پریشان اب آئے، دوڑے، جناب دیکھا دروازے پہ تو تالا لگا ہوا ہے، کوئی دوڑا چابیاں، او فلانے کے گھروں چابیاں لے آئی، او فلانے کے گھروں چابیاں آ گئی، جناب چابیاں ٹرائی کر رہے ہیں، چابی سے تالا کھل ہی نہیں رہا، لوہار بلائے گئے کہ چلو کھل نہیں رہا تو توڑ ہی دیں، شور شرابہ ہے اور ہاں ہوئے مسئلہ ہاؤ کا عالم ہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ ابو طالب کی زوجہ اندر چلی گئی ہیں، دیوار پھٹی تھی اور پھر دیوار برابر ہو گئی۔ اب وہ دن بھی گزر گیا، اگلا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ دوستو ان 3 دنوں میں بتاؤ وہاں کیا قیامت مکہ میں نہیں آئی ہوگی؟ ادھر بات ادھر بات ادھر بات، کسی تاریخ میں مجھے دکھا دو کہ جہاں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی ہے، افراتفری ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی ایک تو مجھے بتا دو کہ جناب ابو طالب بھی نکلے ہو باہر۔ آج کل کے زمانے میں ہی اگر میری بیوی اپنی مثال دو، صبح نکلے چلو میں شام تک صبر کروں گا کہ ہوگی کہیں کسی اپنی سہیلی کے گھر یا اپنے ماں باپ کے گھر یا کسی رشتہ دار کے گھر ہوگی، شام سے دیر ہوگی 9-10 بجے حال میں صبر کروں گا، اس کے بعد میں نکلوں گا، دوڑوں گا اسے ڈھونڈنے کے لیے یا نہیں۔ پہلا دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، اگلی رات گزر گئی، لیکن کسی بھی تاریخ میں مجھے نہیں ملتا کہ جناب ابو طالب نکل کے کعبہ کے پاس آئے ہو یا کسی رشتہ دار سے ہی پوچھا ہو بتاؤ کسی نے میری زوجت کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، کسی کو میری بیوی کا پتہ ہے یا نہیں۔ یہ جناب ابو طالب کا اطمینان بتاتا ہے، ابو طالب بھی اللہ کے منصوبے سے آگاہ ہے۔ نہیں کہیں بے چینی کا کہیں ثبوت ملتا، نہ کہیں کسی سے پوچھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ 3 دن برابر علی کی ماں دسترخوان الہی کے کھانے کھاتی رہی، جناب حوا آئیں، آسیہ آئیں، سارہ آئیں، ام کلثوم آئیں، انہوں نے تیمارداری کی۔ میں 1 ہفتہ پہلے آیا تھا حضرت حسنی صاحب کے ڈیرے پہ دربار، حضرت کو ان سے ملنا چاہتا تھا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے ایک کتاب میری نظر سے گزری، امہات المعصومین۔ اس امہات المعصومین کتاب میں یہ واقعہ درج ہے جو میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ 3 دن دسترخوان الہی پہ علی کی والدہ گرامی جنت سے کھانے آتے رہے، کھاتی رہی۔ میں مختصر ختم کر رہا ہوں میرا بیان۔ 3 دن کے بعد وہاں اس کتاب میں لکھا ہوا اللہ نے اپنے نبی کو وحی کی
کہ اے میرے نبی جاؤ خانہ کعبہ میں اور میرے ولی کو لے کے آؤ۔ پیغمبر خاتم میں ڈائریکٹ وہ جو بند ہے دین کا اس پہ آتا ہوں۔ جیسے پیغمبر خاتم تشریف لائے، علی کی والدہ اپنے بچے کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے، فطری طور پہ ماں تھی نا، پریشان ہے کہ بچہ آنکھ ہی نہیں کھول رہا۔ آپ یا رسول اللہ تیسرا دن ہو گیا میرا بچہ آنکھ نہیں کھول رہا۔ تو پیغمبر خاتم نے مسکرا کے فرمایا لاؤ میرا بھائی مجھے دو۔ وہ علی جو آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، کس نے بتایا علی کو کہ اب ہاتھ بدل چکے ہیں؟ 3 دن کا بچہ ادھر 10 رسالت پہ علی ولی آئے، ادھر ایسے آنکھیں کھول دی جیسے قاری قرآن کو کھولتا ہے، اور پہلی نظر چہرے رسالت پہ ڈالی، اللہ جانے کتنی دل ربا ادا تھی، کتنی دل فریب ادا تھی مولا علی کی، کہ وہیں پر ہی پیغمبر خاتم نے سند دے دی، یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم منی، یا علی تو نے دنیا میں آنے کے بعد اپنی پہلی نظر کے لیے میرے چہرے کو مخصوص رکھا، یا علی اس کے نتیجے میں خصصتک بالعلم منی، میں تجھے اپنے علم کے ساتھ مخصوص کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر خاتم جھکے، اپنی زبان اقدس مولا علی ابن ابی طالب کے دہن اقدس میں رکھ دی۔ ایسی زبان میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور نہج البلاغہ میں بھی مولا یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہاں انہا ہونا لعلم جمع، یہاں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے تھے لوگوں جاننا چاہتے ہو علی اتنے علم کے دریا کیسے بہاتا ہے، تو فرماتے تھے ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، یہ وہ علم ہے جو رسول نے مجھے زک کے ذریعے عطا کیا۔ اکثر لوگوں کے لیے جملہ پرانا ہی ہے، پہلے یہاں پڑھ چکا ہوں، لیکن بہت سارے نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ زک کیا ہوتا ہے؟ زک کا ترجمہ علماء نے کوئی کہتے ہیں پھرا دینا۔ پھرا دینا کسے کہتے ہیں؟ پرندہ اپنے بچے کو منہ میں غذا نرم کر کے منہ کے ذریعے اس کے منہ میں ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا، اس کو علماء فرماتے ہیں زک ہے۔ اور پھر جب میں 13 رجب کا منظر دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ رسول اسلام نے جو علی کے دہن اقدس میں زبان رکھی یہ انتقال علم تھا۔ اچھا اس کو جدید روشنی کے بچے یوں سمجھیں گے کمپیوٹر میں ڈیٹا ہوتا ہے، اس کمپیوٹر کا ڈیٹا اس کمپیوٹر پہ آپ کیسے شفٹ کرتے ہیں؟ یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے ہارڈ ویئر نہیں ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈیٹا کیبل چاہیے، ڈیٹا کیبل کا ایک سرا اس ہارڈ ڈسک سے جوڑیں گے، دوسرا سرا اس ہارڈ ڈسک سے جوڑیں گے، اور آج کل تو ماشاءاللہ بڑے نسل دار کمپیوٹر آ گئے ہیں، بڑے تیز رفتار۔ اگر اعلیٰ نسل کا کمپیوٹر ہے کئی جی بی کا ڈیٹا بھی آپ سلیکٹ کر کے سینڈ ٹو یا کاپی پیسٹ کریں گے، کئی جی بی کا ڈیٹا منٹوں میں اس ہارڈ ڈسک سے اس ہارڈ ڈسک پہ منتقل ہو جائے گا یا نہیں، کاپی ہو جائے گا یا نہیں، ڈیٹا اس میں بھی ہے اس میں بھی آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں 13 رجب المرجب کو پیغمبر خاتم نے علی کے دہن اقدس میں جو یہ زبان رکھی تھی، میرا تصور یہی ہے سید الانبیاء نے یہ ڈیٹا کیبل جوڑی تھی، اور ڈیٹا کیبل جوڑ کے جتنا ڈیٹا نبوت کی ہارڈ ڈسک پہ تھا امامت کی ہارڈ ڈسک پہ منتقل کر روایت میں یہی ملتا ہے مولا علی کو گھر میں والدہ نے لٹا دیا، وہ بند نہ کہتے ہیں ہماری شرح کی جدت، پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں، وہ جو کپڑا بچے کو باندھتے ہیں آج یہاں کیا کہتے ہو، پرنا سا باندھتے ہیں، یوں بچے کے ہاتھ کے بچہ ڈرے۔ روایت میں یہی جملے ملتے ہیں کہ ماں نے ایک کپڑے سے مولا علی کے ہاتھوں کو باندھا،
شیر خدا نے انگڑائی لی، اس کو پھاڑ دیا، دوسرا باندھا پھر پھاڑ دیا، تیسرا باندھا پھر پھاڑ دیا، چوتھی مرتبہ جب باندھنے لگی مولا علی ابن ابی طالب نے، ابھی 3 یا 4 دن کے بچے ہیں، مولا علی ابن ابی طالب نے خلینی یا امی کہ اسبح ہو، والدہ گرامی میرے ہاتھوں کو آزاد چھوڑ دو، میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا علی عبادت میں بندھے ہوئے ہاتھ پسند نہیں کرتے، کھلے ہوئے ہاتھ پسند کرتے۔ والدہ گرامی میرے ہاتھ آزاد چھوڑ دیجئے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ پھر کہ آپ لوگ سنتے ہیں وہ سام والا، اب میں ابو جہل سے سرما تو لگواؤں گا نہیں، کیونکہ وہ سرما میں نے بھی لگاتے نہیں دیکھا، میں کہیں پڑھا ہے، لیکن یہ سام والی روایت اور بہت پرانا سام، بڑے بزرگ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس سام کو آ کے بچے کے پاس چھوڑتے تھے، اگر وہ سام بچے کو نقصان پہنچا دیتا تھا تو سمجھ جاتے تھے یہ حلال زیادہ نہیں تھا، اور اگر وہ سام بچے کو کچھ نہ کہتا، ان کا اپنا ایک ذہنی اختراع انہوں نے بنایا ہوا تھا، اگر بچے کو کچھ نہ کہتے، وہ سام کچھ نہ کہتا تو کیا سمجھتے تھے کہ بچہ حلال رہ رہا ہے۔ اپنی روٹین مطابق بے وقوف کے بے وقوف وہی اژدہا وہی سانپ مولا علی کے جھولے کے پاس بھی لے آئے، جیسے ہی حیدر جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی سانپ کا منہ سامنے آیا، ایک ہاتھ اوپر والے جبڑے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ نیچے والے جبڑے میں ڈالا اور برابر اس پورے سانپ کو چیر دیا۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ مر گئے سانپ، کیوں یا رسول اللہ ہمارا بڑا قیمتی سرمایہ معیار الولد کے نام سے ایک سانپ تھا، ہم اس کے ذریعے حلالی حرامی کی پہچان کرتے تھے، آپ کے بھائی علی نے اسے مار دیا، اسے چیر دیا، یا رسول اللہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ رسول اسلام نے فرمایا، مسکرا کے فرمایا، ارے پریشان کیوں ہوتے ہو، وہ سانپ کب تک زندہ رہتا؟ آخر ایک نہ ایک دن مرنا تو تھا ہی، اس نے فانی چیز بھی فنا ہو جانا تھا تو تمہارا معیار کدھر جاتا؟ ارے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس نے فانی معیار ختم کر کے ایک باقی معیار دے دیا۔ آج کے بعد دیکھو جس بندے کو علی کے فضائل سن کے سکون ملے وہ حلالی ہے، اور جس کو تھوڑی سی تکلیف ہو مارے جاتے۔ یہ بات سمجھ ہر تو یہ بندہ تھا کہ قبلہ صاحب دعا فرماتے، قبلہ ایسا کوئی کر، اب ان کا حکم ہے تو میں ہی دو دعا کے جملے، پروردگار عالم تجھے واسطہ موجود کعبہ کا، سید الاولیاء مولا علی ابن ابی طالب کی عزت و عظمت کا، مالک ہمارے جن برادران نے، جن بچوں نے مولود کعبہ کے جشن کا اہتمام کیا ہے، پروردگار عالم ان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس صدقے میں مالک ان کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، ان کے حوائج شرعیہ پورے فرما، بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، اس جشن میں جن جن حضرات نے جتنی حد تک بھی تعاون کیا ہے، دامِ درہم قدم سخن اور کچھ نہیں، جنہوں نے اس جشن مبارک میں حاضری دی ہے، مالک ان سب کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا علی کے صدقے میں، مولود کعبہ کے صدقے میں، ان کی والدہ کی عزت و عظمت کے صدقے میں، مالک تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ پورے فرما، جو مومنین و مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مومنین و مومنات مرحومین ہیں، بالخصوص آج کے جشن کے بانیان کے مرحومین اور تمام حاضرین کے مرحومین، مالک علی کی عظمت کے صدقے میں انہیں شفاعت علی ابن ابی طالب نصیب فرما، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، مومن و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، تمام مومنین و مومنات کو رزق حلال وسیع عطا فرما، بارے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین و مومنات دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت کی محافظت فرما،
ملک پاکستان کو شر شیطان شر اعداء سے محفوظ فرما مالک ملک کے دشمن عناصر کو اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرما علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مالک جو حج و زیارات کا شوق رکھتے ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے حج و زیارات کے وسائل فراہم فرما بارلال محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے بار میں آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ان کے ظہور حضور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد Thank you.